سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان ہو رہی ہے نا، وہ فضیلت ہی ہے، لیکن بزبان ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جانتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے؟ عالمہ دین کی، آدھے دین کی عالمہ ہیں. اگر انہوں نے یہ مسائل عورتوں کے نہ بتائے ہوتے تو آج ہماری عورتوں کے پاس مسائل نہ ہوتے. یہ جتنے مسئلے عورتوں کے ہیں یہ سب سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ. صحابہ آپ سے مشورہ کرنے جاتے تھے، مسائل کا حل معلوم کرنے جاتے تھے. اور آج ہمارے یہاں بدبخت کیسے لوگ ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ پہ بد زبانی. ارے پوری سورہ نور نازل فرما دی اللہ نے تائید میں. سیدہ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقہ کی کیسی بات ہے اور کیا شان ہے. چلو ایک شان اور بتاتا ہوں آپ کو، بس ایک ذہن میں آ گئی نا میری بات، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کا گھر دیکھو یار. بظاہر میں گھر کہہ رہا ہوں، گھر نہیں ہے وہ تو کیا جگہ ہے، وہ آستانہ ہی سمجھو، کاشانہ. حضور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کون سا ہے کبھی آپ کو معلوم ہے؟ ان کا گھر جو ہے اس وقت گنبد خضرا کے نیچے ہے. اور وہاں کون کون ہیں؟ میرے آقا. اور میرے آقا آپ کو ارشاد پتا ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین بیتی منبری و روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے منبر تک جتنی جگہ ہے وہ سب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب جس کی گھر خود جنت اللہ نے بنا دیا ہو، اے ہائے، اور تم اس پہ اعتراض کرو. اس کی فضیلت دیکھو نا، گھر ہی جنت بنا ہوا ہے، اس کا گھر ہی جنت بنا ہوا ہے. کیا کہا کسی نے؟ سبحان اللہ، کہ تو جس مقام ہے، کہ تو جس مقام، آپ جس مکان کی مکی ہو، آپ جس مکان کی مکی ہو، خدا نے اسے جنت بنا دیا. تو جس مکان کی مکی ہو خدا نے جنت بنا دیا، اور جنت بنا کے اس میں حبیب اپنا سلا دیا. وہ جنتی جگہ میرے تو ریاض الجنہ، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی نا جگہ. میرے دوستو بزرگوں، تو آپ فرماتی ہیں ایک دن سرکار علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں، ہم صحن میں بیٹھے تھے، اور آسمان پر 14ویں کا چاند اور ہزاروں ستارے کتنے کوئی نہیں گن سکتا. سائنس نے بہت ہی کوشش کر لی، آپ کی کتنی ریسرچ اوپر تک پہنچ گئی، کاؤنٹنگ نتھنگ، ستاروں کی کاؤنٹ کر نہیں سکے. میں کہتا ہوں اپنی مونچھوں کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ستارہ تو دور کی بات ہے. اور دیکھ لو نا آپ، حدیث سے سمجھو ہمارے عقیدے کو. اللہ اکبر. میں بتا رہا ہوں علم غیب، نہ ماننے والے سنو، ایک حدیث نہیں، میں تو کتنی بیان کر چکا اور کرتا رہوں گا. علم غیب. سرکار علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ آسمان پر ستارے ہیں نا بہت ہیں، آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنی ستارے آسمان پر؟ دیکھو سوال کو خالی سمجھ کے آپ سمجھ لو کہ سوال کیسا ہے، سوال کرنے والی کون ہستی ہے اور سوال کا جواب دینے والے کون سے ہستی ہیں. یعنی ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں میرے نبی کو معلوم ہے. نبی کبھی بھی نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی بھی غلط بیان نہیں دیتا. میرے نبی کو معلوم ہے. کیا فرمایا سرکار نے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عائشہ ہے، میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں. میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی. اب آپ بتائیے سیدنا عمر فاروق جو نیکی کرتے تھے سرکار کے پاس لا کے رکھتے تھے کیا؟ کمپیوٹر پہ فیڈ ہوتا تھا کیا کہ ہاں 1 2 3 4، واہ میرے نبی اس کی نیکیوں کو بھی جان رہے. جو بندے تم نیکیاں کر رہے ہو، میرے پیچھے بھی بتائی نا بات آپ کو، آپ کے دل میں جو ہو رہا ہے، جو کام آپ کریں، میں انشاءاللہ میرے آقا علیہ السلام عقیدہ رکھیں، حضور کا علم ہے اور حضور جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کی کتنی نیکی ہے. اب سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی کی تھوڑی سی. سرکار مسکرائے، عائشہ کیا بات ہے، کیا بات ہے تیرے دل میں ہے وہ جان، میں تو جانتا ہی ہوں تیرے دل میں جو بات بتا نا. بولے یا رسول اللہ، میں نے دل میں سوچا شانے تو آپ میرے بابا کی بیان کرتے ہیں کہ او ہو یہ مرتبہ، کبھی اتنا احسان ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ میرے پہ کسی کا احسان نہیں جتنا احسان سیدنا صدیق اکبر کا. لیکن جب یہاں بات آتی ہے نیکیوں کی تو میرے بابا بہت پیچھے. سیدنا سرکار علیہ السلام مسکرائے، بولے تیرے بابا کی کیا شان ہے، تو کیا جانے. ارے تیرے بابا کی یار غار، یعنی غار والی نیکی، ایک نیکی سیدنا عمر فاروق کی ساری نیکیوں کے برابر ہے. ایک نیکی. ہاں آگے محدث فرماتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق ساری زندگی جب تک سید حیات رہے،
امیر المومنین ابو بکر صدیق آپ کو کہتے رہے کہ یا ابو بکر صدیق میری ساری نیکیاں لے لو، وہ آپ کی ایک نیکی مجھے دے دو گھر والی۔